حضرت ابو سعید آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں کہ جن کو لوگ حسن بصری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کے دور کا ایک نوجوان تھا، بہت ہی گناہگار تھا، سیاکار تھا، شب و روز گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، دن کو گناہ کرتا تھا تو بیمار ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، مولا مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ 5 دن گزر گئے، دن کو گناہ کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، غفلت کا پردہ ہے، کبھی معافی نہیں مانگی۔ حضرت ابو سعید کے زمانے کا نوجوان عرض کر رہا ہوں، کیا ہوا کہ بیماری کا غلبہ اس پر ہوا، پھر اللہ کو یاد کیا، اس نے لاغر ہوا تو اللہ کو یاد کیا، بیمار ہوا تو اللہ کو یاد کیا، اللہ نے پھر اس کی دعا کو قبول فرما لیا کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے بیماری کی حالت میں، دوسری دفعہ پکار رہا ہے، اللہ نے پھر اسے تندرستی عطا فرما دی، اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب صحت و تندرستی آئی پھر گناہ کرنے لگ گیا، 5 مرتبہ اسی طرح ہوا، اللہ نے زندگی میں 5 مواقع اس کو عطا فرمائے، تندرستی ہوتی تو گناہ کرتا، بیماری ہوتی تو دعا کرتا، مولا معاف فرما۔ آخری وقت آ گیا، گناہوں میں پھنس چکا، ابو سعید سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے گناہ چھوڑ دے، اللہ کو راضی کر لے۔ کچھ سمجھ نہ آیا اسے کہ ابو سعید زمانے کا ولی کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ہوا، حالات بدلتے رہے، آپ کے دور کے اولیاء کاملین بھی اسے سمجھاتے رہے کہ تو بیمار ہو چکا ہے، آخری سٹیج ہے تیری، اب تو دنیا سے جانے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، مگر اس کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا، شب و روز گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا، اب دعا بھی نہیں کر سکتا، زبان بھی نہیں ہل رہی، اتنا لاغر اور کمزور ہو چکا۔ رب فرماتا ہے میں بخشتا ضرور ہوں، اب سنیے گا۔ گھر گیا تو جا کر اپنی ماں کو کہنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا ماں میری اب دعا قبول نہیں ہو رہی، میں بول بھی نہیں سکتا، اتنا لاغر ہو چکا، اللہ نے مجھے 5 مواقع زندگی میں عطا فرمائے، بیمار تھا میں نے تندرستی مانگی، اس نے دی، اس کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، وہ بخشن ہار رب ہے، مگر اب میری حالت کمزور ہو چکی ہے، اماں میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اماں فرمانے لگی کیا چاہتا ہے، کہنے لگا اماں جب دنیا سے چلا جاؤں گلے میں رسی ڈال لینا اور مجھے گلے سے گھسیٹنا، کیونکہ میں نے اس کا حکم بھی نہیں مانا، اس کی رحمت سے نا امید رہا، وہ مجھے بخشتا رہا، صحت عطا فرماتا رہا، پھر بھی میں غفلت کے اندھیروں میں رہا اور اس کی نافرمانی کرتا رہا، اس نے صحت دی تب بھی نافرمانی کی، اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اب میرا آخری وقت آ گیا، اماں میری وصیت پر عمل کرنا، مجھے بازاروں میں گھسیٹنا اور میرے چہرے کو گرد آلود کرنا، مٹی سے بھر دینا، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے تو کہنا اللہ کا نافرمان بندہ ہے، رحمت کی امید مجھے ہے مگر اللہ ہو سکتا ہے اس عمل کے سبب ہی میری بخشش فرما دے۔ پھر کیا ہوا، جب دنیا سے چلا گیا ماں نے وصیت پر عمل کیا، صرف اتنا جملہ آخری وقت بولا کہ میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ خالق بخشن ہار ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، آخری وقت یہ کلمات بولے اس نے۔ ہوا کیا، حضرت ابو سعید کو ہاتف غیبی سے ندا آ گئی کہ میں نے اس بندے پر کرم فرما دیا ہے۔ جب ماں نے بیٹے کی وصیت پر عمل کر لیا تو ہوا کیا، ماں پھر ماں ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر ماں نے کہا اے خالق، پیارے یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے ملانے والے اور ان پر اپنا فضل کرنے والے، اور پیارے ایوب علیہ السلام کا واسطہ ڈالتی ہوں کہ جس پر تو نے اپنی رحمت کی اور ان کو بیماری سے دور کیا، اس رحمت کا واسطہ ہے میرے بچے کی بخشش فرما دے۔ ماں کے صرف اتنے جملے تھے اور بیٹے کا یہ جملہ کہ میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، وہ بخشنہار ہے۔ بیٹے نے کہا نا امید نہیں ہوں، ماں نے کہا ایوب علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ جو رحمت کر دی، یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے ملا دیا، وہ رحمت کا واسطہ مانگتی ہوں میرے بیٹے کی بخشش فرما دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی میں نے تیرے بیٹے کی بخشش فرما دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندے میرا۔